ویلکم ٹو آر جی انفو۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے راستے سے پرہیز کرو جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے، لوگوں کا دل دکھائے۔ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، جس کسی کے پاس ہوگا سب اس کی عزت کریں گے، جب ہاتھ سے چلا جائے گا تو کوئی اس کو سلام بھی نہ کرے گا۔ حقیقی دوست وہی ہے جب تم غیر حاضر ہو تو وہ تمہاری سب لوگوں کے سامنے تعریف کرے۔ سچا بندہ اگر کسی مقصد کے تحت جھوٹ بھی بولے تو لوگ سچ سمجھیں گے، اور جھوٹا اگر سچ بھی بولے تو لوگ اس کو جھوٹ سمجھیں گے۔ ملازموں پر کم ظلم کرو، ہو سکتا ہے کل وہ مالک ہوں اور تم ملازم۔ ایسے فائدے سے ہمیشہ دور رہو جن سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو۔ جس بندے نے بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو وہ وہیں مر گیا، لیکن اس سے پہلے وہ مرا جس نے ہاتھ پھیلانے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ کسی کو کچھ دینے میں جو راحت و سکون مزہ ہے وہ کسی سے لینے میں کہاں۔ بد خلق اور برا وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو نہ پا سکے۔ سوال اس کے آگے کرو جو رزق حلال کا عادی ہو اور اجتناب حرام کرتا ہو۔ جہالت پر راضی رہنا عقل سے محروم رہنا ہے اور موجب غضب الہی ہے۔ دسترخوان پر چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا میزبان کی دل آزاری کرنے کے برابر ہے۔ ہر کام کی زیب و زینت ادب سے ہے، اور ادب راہ الہی کا پہلا زینہ ہے۔ جو مرید جنت کا خواہ ہے وہ اپنے مرشد کو معلم جان کر اس کی تعلیم کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوارے اور باعمل بنے۔ گناہ اتنے کرو جتنا تم ان کا بوجھ اٹھا سکو۔ بڑھے ہوئے پیٹ پر صرف ایک درخت کے پتے باندھنے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ ہے سوانجنے کا درخت۔ دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے التجا کرو۔ ضرورت اعلیٰ چیز ہے اور بے ضرورت بری شے، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جستجو کرتے رہو۔ اگر تو تنہائی میں زہر جیسا بنے گا، اگر تو تنہائی میں زہر جیسا بنے گا، یار کے سائے میں آفتاب بنے گا۔ جا خدا کے دوست کو تلاش کر لے، جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا دوست بنے گا۔ جو بندہ سچ کے راستے پر چلتا ہے تو جان لو وہ بندہ شیطان کی چھاتی پر چل رہا ہے۔ بادشاہی مشرق کی ہو یا مغرب کی، وہ ایک بجلی کی چمک سے زیادہ نہیں۔ انسان جس کو سلطنت سمجھتا ہے اس کی حقیقت خواب سے زیادہ نہیں۔ اس دنیا کو اور اس سلطنت کو امن کی جگہ نہ سمجھ،
امن کی جگہ عالم آخرت ہے۔ اگر انسان اپنا خریدار چاہتا ہے تو خدا سے بہتر خریدار کون ہوگا؟ اللہ تیرے ناقص عمل خریدتا ہے اور اس کے بدلے نور عطا کرتا ہے۔ انسان کا فانی جسم خرید کر اس کے بدلے میں ابدی سلطنت عطا کرتا ہے۔ جو شخص غمگین ہو اس کے بارے میں سمجھو کہ اس نے اللہ سے تعلق پہ صبر نہیں کیا بلکہ اللہ سے بے وفائی کی اور دعا دینے والی چیزوں سے تعلق پیدا کیا۔ جو بندہ اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا اس کا عیب دنیا محسوس کر لیتی ہے۔ ہمیشہ اتنی تعلیم حاصل کرو جتنی کہ پھر اس پر عمل پیرا ہو سکو۔ دوستو، یہ ساری باتیں حقیقی